والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. ہر قسم کی حمد و ثنا اللہ وحدہ لا شریک کے لیے خاص، جو ساری کائنات کے خالق اور مالک ہیں۔ درود اور سلام ہو امام المجاہدین محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے مختلف جگہوں پر اپنا ذکر کرنے کا حکم دیا ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا اذکروا اللہ ذکرا کثیرا، اے ایمان والو کثرت سے اللہ کا ذکر کرو۔ آج امت مسلمہ اس لیے پستی کا شکار ہے، پریشانیوں کے پہاڑ ہمارے سروں کے اوپر کھڑے ہیں، کہیں امن اور سکون نظر نہیں آتا، کہیں گھریلو جھگڑے ہیں، کہیں باپ اور بیٹے کا جھگڑا ہے، کہیں دو سگے بھائی لڑے ہوئے ہیں، اور کہیں بیماریاں ہی بیماریاں ہیں، اور کہیں جنات کا سلسلہ ہے۔ اور آج ہر تیسرے شخص کو، دوسرے شخص کو، چاہے وہ عورت ہے یا مرد ہے، جنات کی بیماری کا سلسلہ عام ہے۔ اور پھر ہم کہاں بھاگتے ہیں؟ ایسے لوگوں کے پاس جن کے پاس کوئی علم نہیں ہوتا،
کہ جی یہ بیماری لاحق ہو گئی ہے، جنات کا مسئلہ ہے، اور ہم بھی بڑے سادہ لوگ ہیں، اکثر جو لوگ بیماری میں مبتلا ہوتے ہیں، کسی بھی بیماری میں، وہ لوگوں کے پاس تعویذ لینے کے لیے جاتے ہیں، اور تعویذ میں کیا لکھا ہوتا ہے؟ آواز ٹھیک ہے، گلا خراب ہو جائے گا۔ الفاظ آپ میں آتے ہیں نا ریپیٹ ہوتے ہیں، وہ جسٹ ایکو کو تھوڑا سا ہلکا کریں گے تو آواز ٹھیک ہو جائے گی۔ چلو پیچھے کر لیں۔ آپ فرماتے ہیں کہ آپ میں ہوتا ہے یہ 2-3 دفعہ ریپیٹ ہوتا ہے۔ تو اکثر کاغذ پہ لکھا یہ ہوتا ہے، ہند سے لکھے ہوتے ہیں 1 سے لے کر 10 تک، اور یا پھر ان کے اوپر حروف مقطعات لکھے ہوتے ہیں، اور آپ سمجھتے ہیں کہ حروف مقطعات کس لیے نازل ہوئے تھے؟ حروف مقطعات الف لام میم، الف لام میم صاد، الف لام را، انہیں حروف مقطعات کہا جاتا ہے، یہ قرآن مجید میں موجود ہے۔ اور حروف مقطعات یہ مشرکین مکہ کے لیے نازل ہوئے تھے، جو اپنے آپ کو عرب کا، عربی زبان کا فصاحت اور بلاغت کا مالک سمجھتے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ نے چیلنج کے طور پہ حروف مقطعات نازل کیے کہ اب اس کا معنی کر کے دکھاؤ۔ وہ عاجز آ گئے، حروف مقطعات کا معنی نہ کر سکے، اور آج تک کسی مفسر نے، آپ جون سی مرضی تفسیر اٹھائیں، کسی مفسر نے حروف مقطعات کا معنی نہیں بتایا۔ یہی لکھا ہوتا ہے کہ اللہ عالم بمرادہ، کہ اس کا معنی اور مفہوم اللہ ہی جانتے ہیں، لیکن انہوں نے کیا کیا کہ کاغذ پہ حروف مقطعات لکھ دیے جس کا معنی کوئی نہیں، اور لوگوں نے کیا کیا، اس کو اپنے گلے میں ڈال دیا، کسی نے بازو میں لٹکا دیا اور کسی نے گلے میں لٹکا دیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ جس بندے نے کوئی بھی چیز لٹکائی، چاہے اس کے اوپر قرآن ہی کیوں نہ ہو، ایک الفاظ ہیں حدیث کے فقد اشرکا، اس نے اللہ کے ساتھ شرک کیا ہے، اور دوسری حدیث کے یہ الفاظ ہیں کہ پھر اس بندے کو اس کے سپرد کر دیا جاتا ہے کہ اللہ کا ذمہ ختم ہو جاتا ہے، چاہے اس کا ایکسیڈنٹ ہو جائے، چاہے وہ کسی بیماری میں مبتلا ہو جائے، رب العالمین کا اس پر حفاظت کرنا نہیں رہتا، اللہ کے ذمے نہیں ہے، اب اس کو اس کے سپرد کر دیا جاتا ہے۔ وجہ کیا ہے تعویذ پہننے کی، تعویذ لینے کی، اور کثرت سے لوگ دوڑ رہے ہیں؟ وجہ یہ ہے کہ ہم نے اللہ کے ذکر کو چھوڑ دیا ہے، اذکار کو ہم نے چھوڑ دیا ہے، ترک کر دیا ہے۔ اور یہ جن نکالنے والے، آپ کو نہیں پتا، آپ کے عزت کے پیاسے ہیں۔ اکثر و بیشتر جن نکالنے والے کیا کہتے ہیں کہ جنات بہت زیادہ حاوی ہیں، اور عورتوں کو بہت زیادہ مسئلہ ہے، جنات بہت زیادہ حاوی ہیں، لہذا ان کو بند کمرے میں ان کو نکالا جائے گا، تم سائڈ پہ ہو جاؤ۔ یہ بیچارہ حاجی صاحب، یہ اپنے آپ کو مسلمان کہلوانے والا، یہ سائڈ پہ ہو جاتا ہے، اپنی بیوی، اپنی بیٹی، بہن اس کے سپرد کر دیتا ہے، وہ دروازہ بند کر دیتا ہے، اب پتہ نہیں اس کے اندر کیا ہو رہا ہے، وہ کیسے جن نکال رہا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے آج تک زندگی بھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہاتھ کسی غیر محرم کو نہیں لگا۔ آپ بیعت لیتے تھے، مردوں سے ہاتھ پہ بیعت لیتے تھے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خواتین سے آپ زبانی کلامی بیعت لیتے تھے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح حدیث ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ انسان کے لیے یہ بہتر ہے کہ اس کے سر کے اوپر کیل ٹھونس دیا جائے، اس کا سر پھاڑ دیا جائے، بجائے اس کے کہ وہ غیر محرم کو ہاتھ لگائے۔ میرے بھائیوں، آج معاشرے میں اس چیز کا بڑا فقدان ہے۔
دیہاتوں میں بالخصوص یہ آج بھی موجود ہے، عورتیں اپنے کزنوں سے سلام کر رہی ہوتی ہیں، یہ جو بزرگ ہاتھ رکھتے ہیں پیار لینے کے لیے، یہ شرم درست نہیں ہے۔ غیر محرم عورت کو کسی بھی حوالے سے بغیر کسی شرعی عذر کے ہاتھ لگانا حرام ہے۔ جو ایسا کرتا ہے پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حدیث ہے کہ بہتر ہے کہ اس کے سر کے اوپر کیل ٹھوک دیا جائے۔ تو وجوہات کیا ہیں ان چیزوں کی؟ لڑائیوں کی وجوہات، جنات کی وجوہات۔ وجہ یہ ہے کہ آج ہم نے اپنے گھروں سے اللہ کے ذکر کو نکال دیا ہے۔ جس گھر کے اندر ذکر نہ ہوگا وہ گھر شیطان کی اماج گاہ ہوگا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، فرمایا کہ جس گھر کے اندر ذکر نہیں ہوتا، شیطان ایک دوسرے کو آواز لگاتے ہیں، بلاتے ہیں کہ آؤ تمہارا مسئلہ یہاں حل ہو گیا ہے، یہاں نہ قرآن کی تلاوت ہوتی ہے نہ اللہ کا ذکر ہوتا ہے، یہ تمہاری اماج گاہ ہے۔ اور جس گھر میں اللہ کا ذکر کیا جاتا ہے، قرآن کی تلاوت کی جاتی ہے، جن و شیاطین اس گھر سے ویسے ہی بھاگ جاتے ہیں۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، فرمایا کہ جس گھر میں سورہ بقرہ پڑھی جاتی ہے اس گھر سے جن و شیاطین کا سلسلہ ختم ہو جاتا ہے، جن و شیاطین اس گھر سے بھاگ جاتے ہیں جس گھر کے اندر سورہ بقرہ تلاوت کی جاتی ہے۔ تو میرے بھائیوں، آج معاشرے کے اندر بگاڑ کی وجہ یہی ہے کہ آج ہم نے اللہ کے ذکر کو چھوڑ دیا ہے، ترک کر دیا ہے۔ سنن ابی داود، مسند احمد، مستدرک حاکم میں حدیث ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے یحییٰ بن زکریہ کو 5 چیزوں کا حکم دیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے یحییٰ بن زکریہ کو 5 چیزوں کا حکم دیا ہے، اور اللہ نے کہا ہے کہ اے یحییٰ بن زکریہ، آپ نے خود بھی عمل کرنا ہے اور بنو اسرائیل کو بھی اس پر کاربند رہنے کا حکم دینا ہے کہ وہ بھی ان 5 چیزوں پر عمل کریں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، صحیح حدیث ہے کہ یحییٰ بن زکریہ نے بیت المقدس میں تمام لوگوں کو جمع کیا، اعلان ہو گیا کہ رب العالمین کی طرف سے پیغام ہے، 5 چیزیں اللہ تعالیٰ نے بتائی ہے، آج وہ 5 چیزیں تمہیں بتانی ہے۔ مسجد کا صحن بھی بھر جاتا ہے۔ حدیث کے الفاظ ہیں کہ لوگ پہاڑوں کے اوپر، ٹیلوں کے اوپر موجود ہے، یحییٰ بن زکریہ آج اللہ رب العالمین کا پیغام سنانے والے ہیں، تو بیت المقدس میں جمع کیا۔ لفظاً بیت المقدس کا تذکرہ ہوا، دعا بھی کرنے کہ اللہ رب العزت بیت المقدس کو یہودیوں سے آزاد کروا دے۔ اور آپ سب نے دیکھا کہ جس انداز سے بیت المقدس کے اندر بمباری ہوئی، جس انداز سے مسلمانوں کے گھروں کو مسمار کیا گیا، جس انداز سے بچوں کو شہید کیا گیا۔ ہم نے ایک ویڈیو دیکھی، ایک بزرگ ہے جس کا پورا خاندان شہید ہو جاتا ہے، بچے شہید ہوئے پڑے ہیں، اور بچوں کی لاشوں پہ مخاطب ہو کے کہتا ہے کہ اے بچوں، تم نے تو عظیم موت کو اپنے سینوں سے لگا لیا ہے، پر اللہ کی جنت میں جا کے رب کو یہ شکایت کرنا، یا اللہ ہم تیرے نبی کی امت کو بلاتے رہے، یا اللہ تیرے نبی کی امت ہماری مدد کو نہیں پہنچی۔ واللہ آپ سب نے دیکھا وہ معصوم بچے قرآن مجید کی آیاتیں پڑھ پڑھ کہہ رہے تھے، وَمَا لَكُمْ لَا تُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَالْمُسْتَضْعَفِينَ مِنَ الرِّجَالِ وَالنِّسَاءِ وَالْوِلْدَانِ الَّذِينَ يَقُولُونَ رَبَّنَا أَخْرِجْنَا مِنْ هَذِهِ الْقَرْيَةِ الظَّالِمِ أَهْلُهَا، اور کہہ رہے تھے وَأُذِنَ لِلَّذِينَ يُقَاتَلُونَ بِأَنَّهُمْ ظُلِمُوا يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ حَرِّضِ الْمُؤْمِنِينَ عَلَى الْقِتَالِ۔ مسلمانوں، قرآن مجید 7.5 پارے جہاد کے ہیں، کیا تمہیں جہاد کی آیاتیں نظر نہیں آتی؟ میرے بیٹو، جا کے رب کو شکایت کرنا، اللہ ہم تیرے نبی کی امت کو بلاتے رہے، تیرے نبی کی امت ٹس سے مس نہیں ہوئی، تیرے نبی کی امت کے سامنے ہمارے چیتھڑے اڑے، انہوں نے ہمارے چیتھڑوں کو اڑتا ہوا دیکھا ہے، ہمارے خون کو گلیوں کے اندر بہتے ہوئے دیکھا ہے۔ ماں کے سامنے بیٹوں کو شہید کیا گیا، بیٹوں کے سامنے ماں کو شہید کیا گیا، لیکن آج خوشی اس بات کی ہے کہ وہ موت کو سینے سے لگاتے ہوئے آج بھی وہ میدانوں کے اندر کھڑے ہیں، کہتے ہیں کہ یہ شہادت کی موت، یہ عظیم موت ہے، جس موت کی تمنا امام الانبیاء محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بار بار کی تھی، یا اللہ
تو مجھے زندہ کر دے، میں تیری راہ میں شہید کر دیا جاؤں، اللہ تو مجھے پھر زندگی دے، میں پھر تیری راہ میں شہید کر دیا جاؤں، یہ موت عظیم ہے۔ یا اللہ آج ہمارے اندر وہ جذبہ پیدا کر دے جو جذبہ ایک لنگڑے صحابی کے اندر تھا، عمر بن جموح رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس تھا، بزرگ ہیں لیکن لنگڑے ہیں، بیٹوں نے جانے نہیں دیا، کہنے لگے ابا جی آپ کے اندر تو آپ معذور ہیں، آپ کیوں کر جہاد میں جاتے ہیں؟ باپ نے بڑی کوشش کی، بیٹو مجھے جہاد میں جانے دو، یہ موت بڑی عظیم ہے، شہادت کی موت بڑی عظیم ہے، مجھے جانے دیجئے۔ بالآخر عمر بن جموح رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جاتے ہیں، شکایت کرتے ہیں، اے اللہ کے نبی میرے یہ بیٹے مجھے فلاں فلاں غزوے میں انہوں نے مجھے نہیں جانے دیا، اب مجھے اجازت دو، میں احد میں جانا چاہتا ہوں، میں شہادت کی موت کو اپنے سینوں سے لگانا چاہتا ہوں۔ یا اللہ آج ہمارے اندر عمر بن جموح جیسا جذبہ پیدا کر دے تو اللہ تعالیٰ فلسطینیوں کی مدد فرمائے، اہل فلسطین کی مدد فرمائے، اللہ رب العزت ان کو نیست و نابود کر دے، اللہ ان کو تباہ و برباد کر دے، جنہوں نے معصوم بچوں پر ظلم کیا ہے، جنہوں نے بمباری کے ذریعے ان کے گھروں کو مسمار کر دیا ہے، جنہوں نے ہسپتالوں کو مسمار کر دیا ہے، جنہوں نے مسجد اقصی کے تقدس کو پامال کیا ہے، یا اللہ ان کو تباہ و برباد کر دے، سارے کہہ دو آمین۔ تو یحییٰ بن زکریا علیہ السلام مسجد اقصی میں موجود ہیں اور لوگوں کا جمع غفیر ہے، کہنے لگے کہ اللہ کی طرف سے پہلا حکم یہ ہے جس پر تم سب نے عمل کرنا ہے، وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ حکم دیا ہے کہ میری عبادت کرنا، میری عبادت کے علاوہ کسی اور کی عبادت نہیں کرنا۔ پھر کہنے لگے کہ اس کی مثال اس شخص کی طرح ہے، فرمایا کہ جو خالص اپنا مال دے کر، سونا اور چاندی دے کر ایک غلام کو خرید لیتا ہے، غلام کو خریدنے کے بعد کہتا ہے یہ میرے پیسے ہیں، تو نے کاروبار کرنا ہے، تجارت کرنی ہے، اس کی آمدنی تو نے مجھے دینی ہے۔ پھر کہا کہ اگر وہ بندہ، وہ غلام اگر آقا کی بجائے آمدنی کسی اور کو دیتا ہے، مالک کو نہیں دیتا کسی اور کو دیتا ہے، بتاؤ کیا تم ایسے شخص کو، ایسے غلام کو پسند کرو گے؟ کہنے لگے کہ نہیں، کہنے لگے کہ پھر اللہ رب العالمین بھی ایسے بندے کو ہرگز پسند نہیں کرتا، پیدا بھی اس کو اللہ نے کیا ہے، مال بھی اس کو اللہ نے دیا ہے، اللہ رب العالمین نے اسے سب کچھ دیا ہے، زندگی بھی دی ہے، اللہ رب العالمین نے صحت سے بھی نوازا ہے، مال بھی دیا ہے، تجارت کاروبار سب کچھ دیا ہے، اب یہ رب کو چھوڑ کر اپنی یہ پیشانی کسی اور کے سامنے ٹکائے، ماتھا کسی اور کے سامنے ٹکائے، نظر و نیاز کسی اور کے لیے کرے، ذبح کسی اور کے لیے کرے۔ فرمایا کہ رب العالمین کو ایسا بندہ ہرگز پسند نہیں ہے، رب کو پسند یہ وہ بندہ ہے جو رب کے سامنے اپنی پیشانی جھکائے، جو رب کے سامنے سجدہ ریز ہو، اس کا دینا، اس کا لینا، اس کی دوستیاں، اس کا سب کچھ اللہ رب العالمین کے لیے ہو۔ قل ان صلاتی و نسکی و محیایا و مماتی للہ رب العالمین۔ انسان نے اپنے رب سے یہ معاہدہ کیا ہوا ہے، اللہ میری زندگی، میری موت، میری قربانی، یہ سب کچھ یا اللہ تیرے لیے ہے، تیرے علاوہ اور کسی کے لیے نہیں ہے۔ تو اللہ کی طرف سے پہلا حکم یہ ہے کہ میری عبادت کرنا، میری عبادت کے علاوہ کسی کو میری عبادت میں شریک نہ کرنا۔ اللہ رب العالمین کی طرف سے دوسرا پیغام یہ ہے، اللہ نے یہ حکم دیا ہے وَأَمَرَ بِالصَّلَاةِ، اللہ نے نماز پڑھنے کا حکم دیا ہے اور یہ کہا ہے کہ فَلَا تَلْتَفِتُوا، نماز کے اندر ادھر ادھر جھانکنا نہیں ہے۔ آج کتنے ایسے لوگ ہیں، عمر 60 سال ہو گئی، 70 سال ہو گئی، 50 سال ہو گئی، پر عادت بنی ہوئی ہے، نماز پڑھتے ہیں اور نماز میں ادھر ادھر جھانکنے کی کوشش کرتے ہیں، کبھی کانی آگ کہاں لگائی، کبھی کہاں لگائی۔ ہم نے اکثر لوگوں کو دیکھا، 90% لوگوں کو دیکھا نماز پڑھ رہے ہوتے ہیں، نماز ان کی نگاہ سجدے والی جگہ کی بجائے کبھی ادھر دیکھ رہے ہیں، کبھی ادھر دیکھ رہے ہیں۔ فرمایا کہ اللہ تعالیٰ اس وقت تک بندے کی طرف متوجہ رہتا ہے کہ جب بندہ اللہ کی طرف متوجہ رہتا ہے، نماز کے اندر ادھر ادھر جھانکتا نہیں ہے۔ جو ہی وہ نماز کے اندر ادھر ادھر جھانکتا ہے، نظریں اٹھا اٹھا کے دیکھتا ہے، پھر اللہ کی توجہ بھی ختم ہو جاتی ہے، پھر اللہ رب العالمین اپنی نظروں کو اس بندے سے اٹھا لیتے ہیں۔ فرمایا کہ تیسرا اللہ کی طرف سے حکم یہ وَأَمَرَ بِالصِّيَامِ، فرمایا کہ اللہ رب العالمین نے تمہیں روزوں کا حکم دیا ہے، اللہ نے تمہیں روزوں کا حکم دیا ہے، روزے رکھنے ہیں۔ میرے بھائیو یہ سردی کا جو موسم ہے، یہ اللہ کے نبی کی حدیث ہے، یہ الشتاء ربیع المؤمن، یہ جو سردیوں کا موسم ہے، اللہ کے نبی کی حدیث ہے کہ یہ مومن کے لیے موسم بہار ہے۔ اس لیے موسم بہار ہے کہ اس کے دن چھوٹے ہیں، بندہ روزہ رکھ سکتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اس کے دن چھوٹے ہیں، فصامہ، روزہ رکھو، اس کی راتیں لمبی ہیں
اور تم نے کیا کرنا ہے؟ قیام کرنا ہے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کے بارے میں مصنف عبدالرزاق کے اندر روایت موجود ہے، جب سردی کا موسم آتا صحابہ ایک دوسرے کو کہتے وہ یا اہل القرآن، او اہل قرآن، قرآن والے، قرآن کی تلاوت کرنے والے، قرآن پڑھنے والے، اب یہ موسم بہار آ چکا ہے، یہ اس لیے اللہ نے یہ موسم بنایا ہے کہ تم راتوں کو کھڑے ہو کر قیام کرو، رب کے سامنے سر بسجود ہو جاؤ۔ اور وہ منظر کیسے ہوتا ہے کہ جب بندہ رات کے آخری پہر میں رب کے سامنے کھڑا ہو جاتا ہے، جب پوری دنیا سوئی ہوئی ہوتی ہے، یہ اللہ کا بندہ کھڑا ہوتا ہے، اپنے گناہوں کی پنڈ کو لے کر رب کے سامنے رکھتا ہے، اللہم انت ربی لا الہ الا انت خلقتنی انا عبدک وانا علی عہدک ووعدک ما استطعت۔ اللہ تو میرا رب ہے، میں تیرا بندہ ہوں، میں گناہوں کی پنڈ لے کر تیرے سامنے آیا ہوا ہوں۔ اللہ تو پہلے آسمان پہ آیا ہوا ہے، تو خود اعلان کرتا ہے حل من مستشفن حل من مسترزقن، ہے مجھ سے کوئی شفا چاہنے والا، ہے مجھ سے کوئی جس کو ڈاکٹر نے لا علاج کر دیا ہو، مجھ سے مانگنے والا، صحت مانگنے والا ہے کہ مجھ سے کسی بھی حوالے سے سوال کرنے والا، وہ مجھ سے سوال کرے میں اس کو عطا کروں۔ فرمایا کہ یہ اے میرے صحابہ، ایک دوسرے کو کہا کہ راتیں لمبی ہیں قیام کرو، دن چھوٹے ہیں روزے رکھو۔ تو اس لیے میرے بھائیوں ہمیں اس سے فائدہ اٹھانا چاہیے۔ دن چھوٹے ہیں، بعض دفعہ پورا دن پانی نہیں پیا جاتا، کھاتے بھی نہیں، کچھ پیتے بھی نہیں، اگر روزہ رکھ لیا جائے تو کتنا اجر ہوگا۔ اور اس کی مثال بھی یحییٰ بن زکریا نے یہ دی اللہ کی طرف سے کہ اس کی مثال یہ ہے کہ ایک بندہ کسی جماعت کے اندر ہو، تو ایک بندے کے پاس کستوری ہو تو کستوری خریدے نہ، لیکن اس سے خوشبو آئے گی، جو کستوری بیچنے والا ہے اس سے خوشبو آئے گی۔ تو فرمایا کہ روزے دار کے منہ سے روزہ پیٹ خالی ہونے کی وجہ سے جو بو آتی ہے وہ اللہ تعالیٰ کو اس بیچنے والے کستوری سے بھی وہ خوشبو زیادہ پسند ہے۔ اللہ تعالیٰ اس خوشبو کو پسند کرتے ہیں کستوری سے بھی زیادہ۔ تیسرا پیغام، چوتھا پیغام یہ دیا کہ اللہ تعالیٰ نے تمہیں حکم دیا ہے وَإِنَّ اللَّهَ أَمَرَكُمْ بِالصَّدَقَةِ، اللہ تعالیٰ نے تمہیں صدقہ کرنے کا حکم دیا ہے۔ اور اس کی مثال یہ ہے کہ کوئی شخص کسی کو قیدی بنا لیتا ہے اور قریب ہے کہ وہ اس کو قتل کر دے، قتل کرنے کے لیے تیار ہو جائے۔ جب وہ بندہ دیکھے کہ اب میری موت بالکل قریب ہے، وہ کہتا ہے کہ میرے پاس پیسے بھی ہیں، میرے پاس تاجر ہوں، میرے پاس سونا بھی ہے، چاندی بھی ہے، یہ بھی ہے، اور وہ اس کو مال کا لالچ دیتا ہے، تو اس وجہ سے وہ اپنی جان کو بچا لیتا ہے۔ فرمایا کہ روزے صدقے کی مثال ایسے ہی ہے کہ بندہ تباہی کے دہانے پر ہوتا ہے، موت کے منہ پر ہوتا ہے، بڑی بڑی پریشانیاں اس کے سر پہ کھڑی ہوتی ہیں، وہ جب بھی اللہ کا راہ میں صدقہ کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ وہ پہاڑ جیسی پریشانیاں اس کی ختم کر دیتا ہے۔ اور چوتھی بات جو میرے موضوع سے ریلیٹڈ ہے وہ یہ ہے، یحییٰ بن زکریا نے کہا کہ اللہ نے تمہیں ذکر کرنے کا حکم دیا ہے، ذکر کرنے کا اللہ نے تمہیں باقاعدہ حکم دیا ہے کہ میرا ذکر کرو۔ اور اس کی مثال اس شخص کی طرح ہے، فرمایا کہ جس کے پیچھے تیزی کے ساتھ دشمن بھاگتا ہے، جس کے ساتھ تیزی کے ساتھ دشمن بھاگ رہا ہو اور وہ اچانک مضبوط قلعے کے اندر داخل ہو جائے، جب وہ مضبوط قلعے کے اندر داخل ہو جائے گا تو اپنے آپ کو محفوظ کر لے گا، اگر مضبوط قلعے میں داخل نہیں کرے گا تو دشمن اس پر حملہ کر کے اس کو مار دے گا۔ ایسے ہی فرمایا کہ ذکر کی مثال بھی ایسی ہی ہے، فرمایا کہ جب بندہ اللہ کا ذکر کرتا ہے بڑے بڑے دشمن اس کے پیچھے ہوتے ہیں، اس کے مال کے پیچھے ہوتے ہیں، اس کی جان کے در پائے ہوتے ہیں، بڑے بڑے دشمن اس کے اوپر حملہ آور ہونا چاہتے ہیں، لیکن جب یہ بندہ اذکار کرتا ہے، رب کا ذکر کرتا ہے، تو فرمایا کہ وہ مضبوط قلعے کے اندر داخل ہو جاتا ہے، پھر دنیا کی کوئی طاقت اس کا کچھ نہیں بگاڑ سکتی۔ اور سب سے بڑا دشمن انسان کا شیطان ہے۔ یہ جو آج کل فتنے فساد، ذکر نہیں ہوتا، قرآن کی تلاوت کرنے کا دل نہیں کرتا، نماز پڑھنے کا دل نہیں کرتا، اس کے پیچھے شیطان ہے، اور شیطان انسان کا سب سے بڑا دشمن ہے۔ اگر کوئی انسان کا دشمن ہے، اس پر وار کر کے یا اس پر دفاع کرتے ہوئے بچ سکتا ہے، لیکن شیطان ایسا دشمن ہے انسان کا، اس سے وہ کبھی بچ نہیں سکتا۔ اس سے بچنے کا واحد حل یہ ہے، اذکار ہے، رب کا ذکر ہے۔ قرآن مجید میں اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں، فرمایا اما ینزغنک من الشیطان نزغ فاستعذ باللہ،
فرمایا کہ جب شیطانی کوئی وسوسہ آئے، شیطان وسوسے ڈالتا ہے، شیطان انسان کو گندی راہ پر لگاتا ہے، فحاشی اریانی پر لگاتا ہے، فرمایا کہ بندہ جب وسوسوں میں آتا ہے تو اللہ رب العالمین فرماتے فاستعذ باللہ، پھر اللہ کی پناہ طلب کیا کرو، رب کا ذکر کیا کرو، بچ جاؤ گے۔ کیسے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دو آدمیوں کو دیکھا لڑتے ہوئے، گالی گلوچ کر رہے تھے، اور ایک شخص اتنا غصے میں آیا اپنے آپ سے باہر ہو گیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ کاش یہ بندہ اگر اس بات کو سمجھ لے، ایک ایسا کلمہ ہے کہ اگر وہ اس کلمے کو پڑھ لے اس کا غصہ جاتا رہے گا، شیطان اس کے اوپر غالب آیا ہوا ہے۔ وہ کلمہ یہ تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کاش کہ یہ پڑھ لیتا، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، یہ پڑھنے سے اس کا غصہ جاتا رہے گا۔ تو سب سے بڑا دشمن انسان کا شیطان ہے، شیطان کو اگر بھگانا ہے، شیطان کو دور کرنا ہے تو اللہ کا ذکر کرنا ہے۔ صحیح البخاری اندر حدیث موجود ہے، فرمایا کہ جب انسان رات کو سوتا ہے تو شیطان کی طرف سے 3 گریں اس کی گدی پر لگ جاتی ہیں۔ صحیح بخاری کی حدیث ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، فرمایا کہ 3 گروں کے اندر ہوتا ہے۔ جب وہ بیدار ہونے کی کوشش کرتا ہے، نماز تہجد کے لیے یا نماز کے لیے بیدار ہونے کی کوشش کرتا ہے، شیطان اس کو کہتا ہے علیک لیل طویل فرقد، ابھی لمبی رات ہے، سو جا، تو تھکا ہوا ہے، تو نے اتنا لمبا چوڑا کاروبار کیا ہے، تجارت کرتا ہے، ابھی تیری زندگی بڑی لمبی پڑی ہے، موت بڑی دور ہے، سو جا، سردی ہے، سردی شدید ہے، پانی ٹھنڈے سے وضو کرے گا، یہ ہوگا، ابھی سو جا۔ وہ انسان سو جاتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں اگر وہ اٹھ جاتا ہے، بیدار ہوتا ہے اور اللہ کا ذکر کرتا ہے، ان حلت عقدتن، ایک گرہ کھل جاتی ہے، اٹھتے ہوئے یہ دعا پڑھتا ہے الحمدللہ الذی احیانا بعدما اماتنا والیہ النشور، دعا پڑھتے ہوئے اٹھتا ہے۔ اللہ کے پیغمبر کی حدیث ہے، گرہ کھل جاتی ہے، پھر وہ نماز کے لیے کھڑا ہوتا ہے، وضو کرتا ہے، بسم اللہ پڑھتا ہے۔ اللہ کے نبی کی حدیث ہے، دوسری گرہ کھل جاتی ہے، پھر وہ مسجد میں آتا ہے، مصلی پہ کھڑا ہوتا ہے، مسجد میں داخل ہونے کی دعا پڑھتا ہے، بسم اللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ، اللہم افتح لی ابواب رحمتک، یہ دعائیں پڑھتا ہے، اذکار پڑھتا ہے، کیونکہ اذکار کے ساتھ بڑا تعلق مضبوط ہے رب رحمان کے ساتھ۔ جو بندہ اذکار کرتا ہے رب کے اتنا زیادہ قریب ہوتا ہے۔ اللہ کے پیغمبر کی حدیث ہے، حدیث قدسی ہے، اللہ خود فرماتے ہیں اے انسان جب تو مجھے یاد کرتا ہے میں تیرے ساتھ ہوتا ہوں، انا معہ اذا ذکرنی، جب تو میرا ذکر کرتا ہے، جب تو کہتا ہے لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک و لہ الحمد وهو علی کل شیء قدیر، میں تیرے ساتھ ہوتا ہوں۔ جب تو کہتا ہے سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم، میں تیرے ساتھ ہوتا ہوں۔ اگر تو مجھے علیحدگی میں یاد کرے میں تجھے علیحدگی میں یاد کرتا ہوں، اگر تو مجھے کسی جماعت کے اندر یاد کرے میں بھی تجھے فرشتوں میں تیرا ذکر کرتا ہوں کہ فلاں بن فلاں مسجد کے اندر، گھر کے اندر، دکان کے اندر کاروبار کرتے ہوئے، ذکر کرتے ہوئے مجھے پکار رہا ہے، میرا تذکرہ کر رہا ہے، میں تیرا نام فرشتوں میں لیتا ہوں۔ اللہ کہتے ہیں انسان جب تو میرے پاس ایک ہاتھ آتا ہے میں تیرے پاس 2 ہاتھ آتا ہوں، جب تو میرے پاس چل کے آتا ہے میں تیرے پاس دوڑ کے آتا ہوں۔ اللہ کا بڑا تعلق بن جاتا ہے اس بندے کا جو رب العالمین کا صبح و شام ذکر کرتا ہے۔ میرے بھائیوں اگر چاہتے ہو پریشانیوں سے بچ جائیں، مصائب سے بچ جائیں، ہم گھریلو پریشانیوں سے بچ جائیں، مصیبتوں سے بچ جائیں اور دیگر معاملات سے بچ جائیں، دشمنوں کے دشمنوں سے بچ جائیں، تو اللہ کے لیے اذکار کو لازمی اپنائیں۔ صبح شام کے جو اذکار ہیں، اللہ کے پیغمبر کی حدیث ہے، فرمایا کہ جو بندہ صبح کے وقت 3 مرتبہ یہ دعا پڑھ لیتا ہے، فرمایا کہ وہ ہر حوالے سے اللہ کی حفاظت میں آ جاتا ہے۔ بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء وهو السمیع العلیم، 3 دفعہ صبح پڑھ لے، 3 دفعہ شام پڑھ لے، اللہ کی حفاظت میں آ جاتا ہے۔ نہ بچھو اس کو کچھ کہہ سکتا ہے، نہ سانپ اس کو کچھ کہہ سکتا ہے۔ اعوذ بکلمات اللہ التامات من شر ما خلق، ہاں اگر کہیں درد ہو رہا ہے، آج درد ہوتا ہے، ہم ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں، سلف صالحین علاج کرتے تھے، علاج بالقرآن کیا کرتے تھے، علاج بالاذکار کیا کرتے تھے۔ کوئی بیماری لحق ہوتی وہ ذکر کرتے، رب کے سامنے گڑ گڑاتے، دعائیں مانگتے، دعائیں پڑھتے۔ آج وجہ یہ ہے لا علاج بیماریاں ہیں، آج ہر بندہ پریشان ہے، وجہ یہ ہے کہ اذکار کو ہم نے چھوڑ دیا ہے، اذکار کے ساتھ ہم نے کبھی علاج نہیں کیا۔ اللہ کے پیغمبر کا سچا سچا فرمان ہے، آج میری بات نوٹ کر کے جائیں، انشاءاللہ اللہ تمہیں دنیا میں بھی نفع
دے گا، آخرت کا بھی نفع دے گا۔ اگر آپ کو کہیں بھی درد ہو رہا ہے، آپ 3 مرتبہ دائیں ہاتھ رکھ کر اس جگہ کے اوپر رکھ دیں اور کہیں توکل کرتے ہوئے اللہ پر، بسم اللہ بسم اللہ بسم اللہ 3 مرتبہ یہ پڑھیں، اور اس کے بعد پڑھیں 7 دفعہ یہ پڑھیں اعوذ باللہ وقدرتہ من شر ما اجد واحاذر، بعزت اللہ کے الفاظ بھی ثابت ہیں، اعوذ باللہ بعزت اللہ وقدرتہ من شر ما اجد واحاذر، 7 دفعہ آپ ہاتھ رکھ کے پڑھیں، انشاءاللہ اللہ رب العالمین آپ کو نجات دے دے گا، بیماری سے نجات دے گا، بڑے بڑی بیماریاں انشاءاللہ آپ سے ختم ہو جائیں گی۔ اور جو بندہ 100 دفعہ یہ پڑھتا ہے لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر، اور جو بندہ یہ پڑھتا ہے لا حول ولا قوت الا باللہ، دنیا کے خزانے سمیٹ لیتا ہے، دنیا کے خزانے جمع کر لیتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک شخص آتا ہے، کہتا ہے اللہ کے نبی میں قرآن نہیں پڑھ سکتا، میں بڑی کوشش کرتا ہوں، قرآن مجید کے لفظ میری زبان پہ نہیں چڑھتے، میں اللہ کا ذکر کرنا چاہتا ہوں، قرآن کی تلاوت کرنا چاہتا ہوں، میں بڑا پریشان ہوں، آپ مجھے کوئی نسخہ تو بتا دیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں ہاں تو سبحان اللہ کہہ لیا کر، الحمدللہ کہہ لیا کر، اللہ اکبر کہہ لیا کر، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر، اذکار کیا کر۔ جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اذکار بتائے وہ یہ ہیں سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ ولا حول ولا قوت الا باللہ۔ اب وہ بندہ اس دعا کو دہراتا ہے، کہتا ہے اللہ کے نبی یہ تو اللہ کے لیے کلمات ہیں، سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ ولا حول ولا قوت الا باللہ، یہ تو اللہ کے لیے ہے، میرے لیے کیا ہے، میں کیا کروں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قل اللہم اغفر لی ورحمنی واہدنی وعافنی وارزقنی، بڑا عظیم الشان اس کا معنی ہے، زبردست اس کا ترجمہ ہے، اللہم اغفر لی ورحمنی، اے اللہ تو مجھے معاف کر دے، اللہ تو میرے اوپر رحم کر دے، اللہ میرے گناہ بہت زیادہ ہیں، تو میرا رب ہے، تو میرا پالنے والا ہے، اللہ میرے گناہوں کو معاف کر دے، ورحمنی واجبرنی واہدنی، اللہ تو مجھے ہدایت دے دے، اللہ تو مجھے صراط مستقیم پر چلا دے۔ اور یہ دعا کرتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو، وہ دعا یہ سناتا ہے، اللہم اغفر لی، ابن حبان کی روایت ہے، ورحمنی واہدنی وعافنی وارزقنی، اللہ تو مجھے عافیت بھی دے دے، تمام بیماریوں سے عافیت دے دے، اللہ تو مجھے رزق بھی دے دے، دنیا کی بھی دعائیں، دین کی بھی دعائیں، ہر حوالے سے دعائیں ہی دعائیں ہیں۔ جب وہ جا رہا تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں جب یہ بندہ آیا تھا تو خالی ہاتھ آیا تھا، جبکہ اب جا رہا ہے تو دنیا کے خزانے سمیٹ کے جا رہا ہے، دنیا کے خزانے سمیٹ کے جا رہا ہے۔ تو میرے معزز بھائیوں، صبح و شام کے اذکار، تو میں آخری حدیث بیان کر کے بات ختم کرتا ہوں۔ جو حدیث بیان کر رہا تھا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جب بندہ وضو کرتا ہے گرہ کھل جاتی ہے، مصلی پہ آتا ہے تو گرہ کھل جاتی ہے، فَأَصْبَحَ، تو صبح کرتا ہے تندرست، صحت مند، طیب النفس، پاکیزہ روح، خوشبو آنے والی، جسم سے خوشبو آتی ہے۔ اگر ایسا نہیں، شیطان کی تھپکیاں دینے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سو جاتا ہے، شیطان کہتا ہے فَارْقُدْ عَلَيْكَ اللَّيْلٌ طَوِيلٌ، رات ابھی لمبی ہے سو جا، تو وہ سو جاتا ہے شیطان کے کہنے پر۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ وہ بندہ خبیث النفس ہے۔ یہ میرے الفاظ نہیں ہیں، یہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ ہیں کہ جو بندہ نہیں اٹھتا، نماز چلی جاتی ہے، نماز فوت ہو جاتی ہے، یہ بندہ خبیث النفس ہے، یہ گندی روح ہے، چاہے کوئی بڑا ہے، کوئی چھوٹا ہے، کوئی جوان ہے، کوئی بزرگ ہے، اللہ کے پیغمبر کے یہ حدیث الفاظ ہیں، خبیث ہے وہ انسان۔ میرے بھائیوں سخت الفاظ ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے، تو اس لیے میرے بھائیوں فجر کی نماز کا خصوصی خیال رکھیں۔ آج سردیوں کا موسم ہے، اکثر ہم دیکھتے ہیں کہ مساجد بالکل خالی ہیں، نہ عشاء کو حاضری ہے، نہ مغرب کے وقت وہ حاضری ہے، نہ فجر کے وقت تو بالکل ہے ہی نہیں، مساجد خالی ہیں، کیا ہے جی سردی ہے، سردی کی وجہ سے آئے نہیں۔ تو میرے بھائیو الفاظ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے بہت سخت ہیں، تو بندہ جب اٹھتا ہے، وضو کرتا ہے، اللہ کا ذکر کرتا ہے، تو شیطان کی ساری گرہیں کھل جاتی ہے۔ تو مالک الملک سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہمیں صحیح معنوں میں قرآن اور سنت کے اوپر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جو سنا ہے اللہ سب سے پہلے مجھے عمل کرنے کی، پھر آپ کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اب میں دعوت خطاب دیتا ہوں اپنے معزز مہمان
فضیلت الشیخ خطیب پاکستان سرائیکی زبان کے مایہ ناز خطیب محترم جناب قاری محمد یاسین حیدر حافظہ اللہ آپ ڈی جی خاں ملتمسوں کے اظہار خیال فرمائے۔ خطیب پاکستان خطیب ذیشان سرائیکی زبان کے مایہ ناز خطیب محترم جناب قاری محمد یاسین حیدر حافظہ اللہ آپ ڈی جی خاں۔